بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں ہم انڈیا کا جو بیانیہ پاکستان کے خلاف پچھلے 20 سال سے آپریٹو ہے اس کی اور پاکستان کے کاؤنٹر بیانیے کی جیت یا ہار کے متعلق ڈسکس کریں گے، اسپیشلی آپریشن سندور اور بنیان المرصوص کے اینڈ کے بعد خارجہ پالیسی کے جو ایکسٹیریئر مینوور ہوئے ہیں دونوں کنٹریز کی طرف سے، اس میں کون اپنے بیانیے کے ساتھ دنیا میں کھڑا ہوا ہے، کون اپنے بیانیے کے ساتھ دنیا کے سامنے شرمندہ ہو چکا ہے۔ یہ بیانیہ انڈیا کا کیا ہے؟ یہ بیانیہ 9/11 کے بعد انڈیا نے بنایا اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد ہیں وہ کھلے عام پھرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر وہ دہشت گرد جو ہے وہ ہمسائے ممالک پہ دہشت گردی کے واقعات ملوث ہیں، جبکہ پاکستان ان کو روکتا نہیں ہے، انڈائریکٹلی پاکستان ان کو سپانسر کر رہا ہے۔ جبکہ پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان ٹیررزم کو، دہشت گردی کو، اس کی ہر قسم سے مذمت کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ پاکستان تو ڈے ون سے، اسپیشلی 9/11 کے بعد سے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، پاکستان تو دہشت گردی کا خود وکٹم آ رہا ہے، شکار آ رہا ہے، اور پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی سے کے مقابلے میں دنیا کی کسی ملک نے نہیں دی، اور پاکستان پچھلے 20 سے 25 سال سے دہشت گرد کی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ آج بھی لڑ رہا ہے۔ ان دہشت گردوں میں انڈین پراکسیز، جس میں فطرت ہندوستان بلوچستان میں ہے اور فطرت الخوارج KP میں ہے، وہ بھی شامل ہیں جن کے خلاف پاکستان لڑ رہا ہے۔ لیکن انڈیا اپنے بگ پاور سٹیٹس کے حوالے سے اور اپنی اکنامک مائٹ کے حوالے سے دنیا کے مفادات کے اندر اپنے آپ کو فٹ کرتے ہوئے اپنے بیانیے کو دنیا میں قبول کروانے میں کامیاب چلا آیا۔ وہ انڈین پارلیمنٹ کا واقعہ ہو، پہ اٹیک کا واقعہ ہو، وہ بمبے کی بمبنگ کا واقعہ ہو، وہ راجوڑی کا واقعہ ہو، وہ پلوامہ 2019 کا واقعہ ہو، ان ہر ایک میں پاکستان کو ٹیررسٹ جتنے بھی ایکٹیویٹی یہاں ہوئیں ان میں پاکستان کو ایز اے اسپانسر اسٹیٹ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، اور پاکستان اپنی صفائیاں دیتا رہا۔ دنیا ہر اس واقعے کے بعد انڈیا کے ساتھ سالیڈیرٹی کے طور پر کھڑی ہو گئی۔ صرف پلوامہ 2019 کا جو واقعہ ہے، اس کے انسیڈنٹ کے بعد 6 دن کے اندر دنیا کے 40 ممالک نے انڈیا کے ساتھ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا، اور امریکہ تو 2 قدم آگے بڑھا اور اس نے سالیڈیرٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر، اپنے حدود کے اندر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرے اور ایسے واقعات کو روکے، تدارک کرے۔ انڈائریکٹلی اس نے پاکستان کو اس کا ذمہ دار مان لیا۔ اس سے انڈیا کے اندر حوصلہ پیدا ہوا، اور انڈیا نے بالا کوٹ پہ ایک سرجیکل سٹرائک کے نام پہ کہ ہم دہشت گردوں کو سزا دینے جا رہے ہیں، ایک اٹیک کیا۔ وہ اٹیک جو ہے وہ خالی پتھروں پہ اور قبروں کو مار کے واپس چلا گیا، لیکن صبح سویرے پاکستان نے اس ساورن جو پاکستان کا رائٹ تھا، اس کی جو وائلیشن ہوئی تھی، اس کا جواب پاکستان نے سوئفٹ ریٹارٹ میں دیا، جس پہ انڈیا کے 2 جہاز مارے اور ابھینندن کو اریسٹ بھی کیا، اور ساتھ ہی اکراس لائن آف کنٹرول جو انڈین آرمی چیف تھا وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بریفنگ لے رہا تھا، اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو بھی پاکستان کے جو جہاز تھے انہوں نے لاک کیا، لیکن ڈسٹرائے نہیں کیا۔ نیکسٹ ڈے انہوں نے وہ فلم بھجوائی کہ یہ دیکھ لیں اسکرین شاٹ، ہم نے آپ کو لاک کر دیا تھا، چاہتے تو انڈین کا آرمی چیف لانگ سائڈ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سارا تباہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایک پرامن ریاست کے طور پر ہم نے ایسکیلیشنز کو اوائڈ کیا۔ اور پھر 1 دن کے 2 دن کے وقفے کے بعد ابھینندن کو اچھی سی چائے پلا کر ہم نے واپس فری کر دیا، انڈیا بھجوا دیا تاکہ ایسکلیشن نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے ایک ذمہ دار ریاست جو امن کو موقع دینے جاتی ہے، اس کا کردار۔ پھر 22 اپریل کو جو واقعہ ہوتا ہے پہلگام کا، اس کے واقعے کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر انڈیا پاکستان کو بلیم کرتا ہے اور پاکستان کو اس کے پیچھے ذمہ دار گردانتا ہے۔ پاکستان اس کی تردید کرتا ہے اور شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اس واقعے کی، اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے کہ جی جو معصوم لوگ اس میں مارے گئے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے۔
لیکن انڈیا کی پھرتیاں دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ وہ جو شکوک تھے ہمارے گہرے ہوئے، ہمارے وزیر دفاع نے 3 مختلف نیو یارک ٹائم کو، الجزیرہ کو، CNN کو اپنے انٹرویو میں کلیئر کٹ بتایا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. جس طریقے سے پہلے پلوامہ تھا یا راجوڑی کے تھے، یہ سارے فالس فلیگ آپریشن میں پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے. اور اس دفعہ پاکستان نے صفائی پیش نہیں کی، پاکستان نے الٹا مطالبہ کیا کہ آپ کوئی تیسری غیر جانب طاقت کے ذریعے آرگنائزیشن کسی ملک کے ذریعے سے اس واقعے کی تحقیقات کریں اور ہم اس تحقیقات میں مکمل کوآپریشن کریں گے. اور پوری دنیا نے پاکستان کی اس سٹینڈ کو سراہا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا اور دونوں ممالک کو جنگ کو اوائڈ کرنے کی نصیحتیں کی. لیکن مودی اپنی جو سیاسی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے الیکشن کی، اس نے اپنے عوام کے سامنے اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ پرائم منسٹر ظاہر کرنے کے لیے 6 اور 7 کی رات کو پاکستان پہ حملہ کرا دیا. پاکستان کے 6 مختلف جو شہر تھے، مسجدیں تھیں، سولین گھر تھے، کچھ سولین عورتیں تھیں، بچے تھے، ان پہ میزائل فائر ہوئے. پاکستان کے جو ایئر گارڈ تھے انہوں نے ان جہازوں کو 6 جہازوں کو جنہوں نے 6 میزائل مارے تھے ان کو ایئر میں ہی ڈسٹرائے کر دیا ان ریٹیلیشن، ان ریسپانس. اور باقی 10 کو بھی لاک کر کے چھوڑ دیا کہ ہم اسکلیشن نہیں چاہتے ورنہ آپ کے 10 اور جہاز بھی مار سکتے ہیں. یہ تھا جواب کہ کسی ساورن اسٹیٹ کو اگر آپ چیلنج کریں گے ساورنٹی کو تو پاکستان اس کے تحفظ کی پوری طاقت رکھتا ہے. اس کے بعد پاکستان پھر پیس کی طرف چلا گیا. اپنے ریسپانس کو پاکستان نے ہولڈ کر لیا، مزید ایسکلیشن کی طرف نہیں گیا. لیکن انڈیا 7 کے دن کو، 8 کو، 9 کو اپنی کنٹینیوسلی ڈرون کے ذریعے سے اور شیلنگ وغیرہ کے ذریعے سے پاکستان پہ حملہ آور رہا. لیکن 9 اور 10 کی رات کو جب انڈیا نے ہماری کچھ ایئر فیلڈ کے اوپر میزائل فائر کیے تو پاکستان نے پھر انڈیا کو اس کا جواب دیا، اور ایسا جواب دیا جس کو دنیا نے نہ صرف دیکھا بلکہ مانا. ہمیں کہنا نہیں پڑا. انڈیا نے دنیا سے ریکویسٹیں شروع کی، خدا کے لیے امن قائم کرو، خدا کے لیے پیس قائم کرو، خدا کے لیے سیز فائر، جس کا اب تک 21 دفعہ ٹرمپ اعلان کر چکا ہے کہ مجھے انڈیا کے کہنے پہ میں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کرایا تھا. اور رات کے اسٹیٹمنٹ میں جو امریکن فارن سیکرٹری ہے اس نے پھر یہ ریپیٹ کیا کہ ہم اس میں ثالث تھے اس سیز فائر میں. اب یہ دیکھیں، یہ پاکستان اپنے پورے کردار میں اپنے آپ کو ایک امن پسند کنٹری ظاہر کر رہا ہے. اس کے بعد جو انڈیا کا بیانیہ تھا وہ دھڑام سے کیسے گرا جب فوراً ہی چند دنوں بعد ہی یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے پاکستان کو اینٹی ٹیررسٹ کمیٹی کا وائس چیئرمین بنا دیا. یہ کیا تھا؟ یہ پاکستان کا وہ جو اینٹی ٹیررسٹ فائٹ ہے پچھلے 20-25 سال کی، اس کو اکنالج کرنا تھا. اور ساتھ ہی پاکستان کو طالبان کے اوپر جو سینکشن کمیٹی ہے اس کا بھی چیئرمین بنا دیا. یہ بھی پاکستان کی ایک کردار جو خطے میں ہے امن کا، اس کو ماننے کا اظہار تھا. پھر 10 جون کو امریکن جنرل جو سینٹرل کمانڈ کے جنرل ہیں اس نے ٹیسٹمنی دی، جنرل کوریلا، اس نے پاکستان کو وار اگینسٹ ٹیرر میں ایک امید کی کرن قرار دیا. اب یہ دیکھیے، یہ ساری کیا ہے، یہ انڈیا کا جو بیانیہ ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ وارنر کنٹری ہے، وہ گر گیا ہے دھڑام سے. اور پاکستان انٹرنیشنلی دنیا ساری کے سامنے ایک اینٹی ٹیررزم اسٹیٹ کے طور پر ابھر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں مختلف جو نیشنل انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے ہیں، G7 سمٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد SCO کی میٹنگ ہوتی ہے، کوارڈ کی میٹنگ ہوتی ہے، برکس کی ہوتی ہے. ہر ایک میٹنگ میں انڈیا نے پوری کوشش کی کہ پہلگام کے واقعے کی مذمت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس کے ساتھ الحاق اس کے ساتھ لنک کیا جا سکے. لیکن کسی بھی انٹرنیشنل فورم نے یہ ماننے سے انکار کر دیا. اور ہر ایک جگہ پر واقعے کی مذمت تو بھی تو پاکستان نے بھی کی تھی، لیکن کسی نے بھی پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے سے ٹوٹل انکار کیا. یہ پاکستان کی اس کے ایکسٹرنل منور جو ہیں، جو خارجہ امور کی جو منورز ہیں، اس میں جیت ہے. فائنلی پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ انڈیا کے بیانیے کو
زمین پہ گرانے میں کامیاب ہو گیا اور آج دنیا پاکستان کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اور نیٹ سٹیبلائزر خطے میں مان رہی ہے. ہمارا فیلڈ مارشل کی جو ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہے وہ میرے خیال میں وہ تو اپنی اندر ایک اور پوری کہانی ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچا. وہ میٹنگ 1 گھنٹے کی جو 2 گھنٹے تک چلی گئی اور اس میٹنگ کو جس کو انڈیا نے وائٹ ہاؤس کے پروٹوکول کے خلاف بریکنگ آف پروٹوکول کہا, ٹرمپ نے اس کو ری ڈیفائننگ آف پروٹوکول کہا. سو یہ بیسیکلی پاکستان اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے ان کی جو امن پسندی ہے, ایک ذمہ دار ممالک اور ذمہ دار ملک اور ذمہ دار رہنماؤں کے طور پر خطے میں اپنا رول پلے کرنے کی خواہش اور ڈیمانسٹریشن ہے, اس کو تسلیم کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا فارن افیئر میں یا پاکستان کے خلاف بیانے کی جنگ میں بہت نیچے گر چکا ہے, ایسولیٹ ہو چکا ہے. اب اس کے ساتھ نہ کوئی ملک کھڑا ہوا ہے نہ اس کے ساتھ ہمسایہ کھڑا ہوا ہے. وہ ہمسایہ جنہوں نے 2016 میں انڈیا کے رجوڑی واقعے پہ انڈیا کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان کے اندر سارک سمٹ میں آنے سے انکار کر دیا, آج وہ بھی پاکستان کے بیانے کے ساتھ کھڑے ہیں. اب انڈیا کے ایسٹ میں چائنا, پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے ہو رہے ہیں نئے کوآپریشن میں, اور ویسٹ میں پاکستان, افغانستان اور چائنا ٹرائلیٹرل ارینجمنٹ میں جا رہے ہیں. پاکستان, چائنا, ٹرکی, ایران ایک اور ارینجمنٹ میں جا رہے ہیں. پاکستان آذربائیجان میں ایک ہوائی اڈہ قائم کرنے جا رہا ہے جہاں اس کی پرماننٹ اس کی ایئر فورس رہا کرے گی. تو یہ وہ کچھ انڈیکیٹر ہیں جو کلیئر بتاتی ہیں ہمیں کہ اس بیانیے کے وار میں پاکستان جیتا ہے اور انڈیا ہارا ہے. اور انڈیا کا جو سائی وار جو انفو لیب سے شروع ہوا تھا اور اس کے فیک میڈیا نے مائی وار میں اپنے آپ کو ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا کہ دے آر ناٹ ریلائبل ایٹ آل, اس نے ان کو اور ہزیمت دی. تھینک یو ویری مچ.